پر جب معاشرہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ شدت احساس بھی ختم، جرأت اظہار بھی ختم، اور اب حاکم اپنی پوری قوت سے اسلامی معاشرے کو مسخ کرنے پہ تلا ہے، اس وقت امام حسین اب کیا کریں؟ اب امام حسین کیا کریں؟ تو ان کے اقدام کے لیے ضرورت تھی کسی ایسے واقعے کی، ایسی صورتحال کی کہ جہاں کیفیت یہ ہو کہ یعنی اگر ایک شخص غلط راستے پہ چلا جا رہا ہے سڑک کے اوپر، یہاں ایسے واقعات وہ پیدل چلنے والے ذرا کم نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ منظر اکثر نظر آتا ہے، اپنے خیال میں مگن چلا جا رہا ہے، اب پیچھے آنے والی گاڑی بڑی احتیاط سے، اس نے بڑی قسم کھا رکھی ہے کہ میں سڑک کے اوپر ہارن نہیں بجاؤں گا، لیکن کیا کرے مجبوراً قریب پہنچ کے وہ پوری قوت سے ہارن بجاتا ہے، یہ اچانک آواز اسے چونکا دیتی ہے، وہ راستے پہ آ جاتا ہے۔ اگر کسی تالاب میں پانی جمع ہوا ہو اور ٹھہراؤ سے پانی میں بدبو پیدا ہو رہی ہو، کیڑے مکوڑے پیدا ہو رہے ہوں، تو اس میں ہلچل کی ضرورت ہے، اس ہلچل کے لیے کوئی پتھر ڈالا جائے اور بار بار پتھر پڑتے رہیں تاکہ وہ پانی لہروں کی صورت پیدا کرے، یعنی کوئی ایسی بات جو اس جمود کو توڑ سکے، اس خاموشی کو دور کر سکے۔ اب خاموشی اس سطح کی ہے کہ معمولی واعظ و نصیحت سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، ظاہر ممبروں سے واعظ و نصیحت ہو رہا ہے، وہ معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر رہا۔ اگر حسین تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں چند لوگوں کی جماعت اکٹھی کر کے کہ ہم اس حکومت کو ختم کر دیتے ہیں، حکمران سے ٹکرا جاتے ہیں، تو یاد رکھیے تلواروں سے حکومتیں ختم کی جا سکتی ہیں، دشمن ختم کیے جا سکتے ہیں، نظریے تلواروں سے ختم نہیں ہوتے۔ نظریات ہمیشہ نظریات سے شکست کھاتے ہیں، تلوار سے شکست نہیں کھاتے۔ حسین کو معلوم ہے یہ جنگ تلوار سے نہیں جیتی جائے گی، پھر کیا ہو، کوئی ایسا دھماکہ، کوئی ایسی بڑی آواز جو سوئے ہوئے ضمیروں کو جگا سکے۔ وہ جو شدت احساس ختم ہو گئی ہے، اس میں احساس اس طرح سے داخل ہو کہ اگر چاہیں بھی تو احساس سے اپنے آپ کو دور نہ رکھ سکیں۔ بس اس مرحلے پر حسین نے فیصلہ کیا کہ حق کی طرف سے ایسے موقعوں پر ضرورت ہوتی ہے کہ ایک ایسی انہونی بات کر دی جائے جس کا عالم انسان میں تصور نہ ہو، اور وہ انہونی بات کیا ہے؟ کوئی اتنی بڑی قربانی، کوئی اتنا بڑا واقعہ کہ جو پورے انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ سکے، صرف آج نہیں آنے والے زمانے میں جب وہ واقعہ سامنے آئے تو اس وقت وہ انسانیت کو چونکانے کے لیے کافی ہو۔ اس کے لیے حسین کو کسی ایسے میدان کا انتخاب کرنا تھا کہ جس مقام پر کیے جانے والا واقعہ تاریخ کی نگاہوں سے چھپایا نہ جا سکے، اور کچھ ایسے افراد کی ضرورت تھی کہ جن کے ساتھ شامل ہو کر حسین کے طرز عمل پر کوئی اور الزام نہ لگایا جا سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حسین اقتدار کے لیے اٹھے تھے، حسین سلطنت کے لیے اٹھے تھے۔ حسین کو ایسے مخلص لوگوں کی ضرورت ہے کہ جن کا خلوص ہر شک و شبہ سے بالا تر ہو۔ وہ خلوص کیسے پتہ چلے گا؟ وہ حق کے لیے ان کے ثبات قدم سے پتہ چلے گا۔ اگر دنیا کی کسی غرض کے لیے یہ لوگ جمع ہوں تو جب وہ غرض خطرے میں پڑے تو اس وقت ان کے قدم ڈگمگانے لگیں گے۔ دیکھیے اگر دولت کے لیے جمع ہوئے تھے تو وہ یہ تو کوشش کریں گے کہ ان کی دولت تو محفوظ رہے، جو ان کے پاس ہے وہ تو محفوظ رہے۔ اگر اپنی زندگی کے لیے میدان میں آئے تھے کہ سروائیول کی لڑائی تھی تو پھر جان دینے کا مرحلہ جب ہوگا کہ جان خطرے میں پڑ جائے تو وہاں جان دینے سے بچیں گے۔ خلوص کا پتہ ہی چلے گا کہ نہ وہ جان دینے میں دریغ کریں نہ مال دینے میں دریغ کریں۔ ایسے مخلص لوگ کہاں سے ملے؟ اب یہ حسین کا اپنا انتخاب ہے، اب تفصیل کا وقت نہیں رہا، کبھی انتخاب حسین پہ اس دوران میں بات ہوئی تو کچھ گزارشات کروں گا، لیکن حسین نے جن کو لے کے آئے ہیں دیکھنے میں 72 افراد، بہت چھوٹی سی جماعت لیکن اتنی بے مثال جماعت ہے کہ اس میں سے ہر ایک کا کردار ایسا ہے کہ اپنے طور پر بڑے بڑے انبیاء اپنے کردار کے نمونوں کو سامنے لے کے آئے۔ میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، نبوت کا مقام بہت بلند ہے، ہم خطا کار انسانوں کے گروہ میں ایسے افراد کہ جو کردار نبوت کے مدعی ہوں، یہ صریحاً جسارت ہوگی، زیادتی ہوگی، لیکن کربلا والے ایسے تھے کہ میں کیا کہوں کہ خود امام حسین نے کہا مجھے وہ اصحاب ملے جو نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ اس سے پہلے کسی نبی کو ملے۔ اب سوچئے کہ نبی کے اصحاب میں تو انبیاء بھی شامل تھے، حضرت موسیٰ کے اصحاب میں حضرت ہارون شامل ہیں، جی
انبیاء کو بھی نظر انداز کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ اصحاب ہیں کہ ایسے اصحاب کسی کے نہیں تھے، تو کم از کم اگر انبیاء سے افضل نہیں تھے تو مثل انبیاء تو تھے۔ یہ کردار چنے ہیں حسین نے، اور پھر یہ ایک عجیب و غریب مجموعہ ہے۔ بس سامعین گرامی وقت بہت ہو گیا، آپ کی زحمتیں ختم کروں۔ یہ عجیب و غریب مجموعہ ہے، ان کا رد عمل دیکھ کر بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ اس دنیا کے انسان نہیں لگتے، عجیب و غریب شخصیتیں ہیں۔ کربلا میں آئے ہیں، اپنی جان کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے قربان کر دینا، یہ تاریخ میں بارہا ہوا ہے۔ لیکن کچھ موقع ایسے ہیں کہ جہاں یہ جذبہ اظہار و قربانی بالکل خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ وہ کون سے موقع ہیں؟ اپنی جان کو تو میں خطرے میں ڈال سکتا ہوں، لیکن میرے اہل و عیال اگر وہ خطرے کا نشانہ بنے تو اس مرحلے پر یہ کوشش ہوگی کہ ان کو محفوظ کر دیا جائے، میں پھر جان دینے کو تیار ہوں۔ دنیا بھر میں انسان ایسے موقع پر چاہتا ہے اہل و عیال محفوظ ہو جائیں، وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کے بعد ہم جان کا نذرانہ پیش کر دینے میں باک نہیں محسوس کرتے، اس کی چاہت نہیں محسوس کرتے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جتنے ساتھی ہیں، کاش موقع ملے اور میں اس پہلو سے بھی اس کی وضاحت کر سکوں، جتنے ساتھی ہیں اس میں 64 آدمی 64 آدمی وہ ہیں کہ جن کا تعلق شہر کوفہ سے ہے۔ وہ کوفہ جس کو آپ بہت برا بھلا کہتے ہیں، امام حسین کی ساری فوج اسی شہر سے آئی تھی۔ 64 آدمی 64 آدمیوں کی لسٹ میں نے بنائی ہے نہ کتابوں سے لے کے، کہ جن کے تمام قواعد جمع ہوتے ہیں۔ وہ سب کوفے سے مختلف اوقات میں، کوئی مکے پہنچا تھا حضور کے پاس کوفے والوں کا خط لے کے، کوئی راستے میں امام کے پاس آیا ہے، کوئی امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں پہنچنے کے بعد پہنچا ہے، کچھ ایسے تھے جو یزید کی لشکر میں آئے اور پھر یزید کے لشکر سے نکل کر امام کی جماعت میں شامل ہوئے۔ کم از کم 14 ایسے افراد تھے۔ یہ جتنے افراد کوفے والے ہیں، ان کے ایمان کی قوت کا اندازہ لگائیے۔ یہ معلوم ہے کہ حسین کے ساتھ آنے کے نتیجے میں ہم تو مارے جائیں گے، یہاں مرنے کا امکان نہیں ہے، یقین ہے، صرف پاسبلٹی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے مچ جائیں، ہو سکتا ہے مارے جائیں، جیسا اکثر میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ نہیں، یہاں مرنا یقینی ہے۔ اس یقینی موت کے مقابلے میں یہ آ جانا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اس میں ہر جیسے لوگ بھی ہیں کہ جو پہلے 1000 لشکر کے سردار تھے، جب کربلا میں پہنچے ہیں تو ابن زیاد کی طرف سے پروانہ پہنچا کہ ہر کو پروموٹ کر دیا جائے، چنانچہ 1000 کی بجائے وہ 5000 کا سردار ہو گیا، تازہ پروموشن ملی ہے، وہ نئے 5000 ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود وہ 5000 کے عہدے کو چھوڑ دیتا ہے اور امام حسین السلام کی جماعت میں مرنے کے لیے آ جاتا ہے، زندگی چھوڑ کر، اقتدار چھوڑ کر، دولت چھوڑ کر، اپنا عہدہ چھوڑ کر۔ اتنی قربانیاں دی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ قربانی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس قربانی کے پیش نظر کہ یہ جو 64 افراد آئے ہیں، جس میں خود بھی شامل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اہل و عیال، جن کے بال بچے، یہ سب کے سب شہر کوفہ میں ہیں، اور کوفے کا حاکم ابن زیاد ہے جس کے ظلم کے مناظر یہ سب اچھی طرح دیکھ بھی چکے ہیں اور جانتے بھی ہیں، اور اس کی طرف سے اعلان عام بھی ہے کہ حسین کی مدد کے لیے جو کوئی گیا اس کے اہل و عیال کو محفوظ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اپنے اہل و عیال کو خطرے میں چھوڑ کر اگر حسین کا ساتھ کوئی دے رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حق کا وہ عجیب و غریب مظاہرہ ہے جو نہ اس سے پہلے نظر آیا نہ اس کے بعد نظر آیا۔